تھرتھراہٹ اور کپکپاہٹ کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ صرف سرد موسم کی وجہ سے ہے یا آپ کے جسم کی طرف سے کوئی وارننگ سائن ہو سکتا ہے؟ ذہنی دباؤ اور بے چینی سے لے کر اعصابی مسائل اور طبی بیماریوں تک جسم کا کانپنا کئی پوشیدہ وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اصل وجوہات کو تفصیل سے جاننے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ کب آپ کو فکر مند ہونا چاہیے، ابھی ویڈیو دیکھیں۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ ہاتھ یا جسم کا کوئی اور حصہ ہلکا ہلکا کانپ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ایسی تشویش ہے جس کا سامنا بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے اور اکثر دماغ میں بدترین خیالات آنے لگتے ہیں۔ تو آج ہم اسی مسئلے کی گہرائی میں جائیں گے اور جانیں گے کہ اس کپکپاہٹ کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عام تجربہ ہے۔ فرض کریں صبح کی چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے یا کوئی ضروری چیز لکھتے ہوئے اچانک ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پریشان نہ ہوں، یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہاتھ کانپنے لگتے ہیں تو اکثر لوگ فوراً انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں اور وہاں سب سے پہلا خوفناک نام سامنے آتا ہے پارکنسنس کی بیماری کا، جو ظاہر ہے کسی کو بھی ڈرا سکتا ہے۔ لیکن حقیقت میں زیادہ تر کیسز میں اس کی وجہ ایک بہت عام حالت ہوتی ہے جسے اسینشل ٹریمر کہتے ہیں، اور یہ پارکنسن سے بالکل مختلف چیز ہے۔ تو آئیے اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ کپکپاہٹ کی دو اہم قسمیں ہوتی ہیں، ایکشن ٹریمر اور ریسٹ ٹریمر۔ ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھنا اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلا اور سب سے ضروری قدم ہے۔ تو اسینشل ٹریمر، جسے ایکشن ٹریمر بھی کہتے ہیں، تب ہوتا ہے جب پٹھے حرکت میں ہوں، مطلب جب کوئی چیز اٹھائی جائے یا کوئی کام کیا جائے تب ہاتھ کانپتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہاتھوں کو آرام دیا جاتا ہے، مثلاً گود میں رکھ لیا جائے، تو یہ کپکپاہٹ رک جاتی ہے۔ یہ نوجوانوں میں بھی کافی عام ہے اور کبھی کبھی صرف بے چینی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب دوسری قسم ہے ریسٹنگ ٹریمر، جو اس کے بالکل الٹ ہے۔ اس میں جب ہاتھ آرام کی حالت میں ہوتے ہیں تب کانپتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی کام شروع کیا جاتا ہے یہ کپکپاہٹ کم ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس کا تعلق پارکنسنس کی بیماری سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایسنشل ٹریمر کے مقابلے میں بہت ہی کم پایا جاتا ہے۔ تو آسان لفظوں میں خلاصہ یہ ہے کہ ایسنشل ٹریمر حرکت کے دوران ہوتا ہے اور یہ بہت ہی کامن ہے، جبکہ ریسٹنگ ٹریمر آرام کے دوران ہوتا ہے۔ یہ اتنا عام نہیں ہے اور پارکنسنز جیسی بیماریوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اس فرق کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ کپکپاہٹ ہوتی ہی کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بہت ہی دلچسپ تحقیق اس کا تعلق ہمارے جسم کے بالکل بنیادی یونٹ یعنی ہمارے خلیوں کی توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت سے جوڑتی ہے۔ دیکھیں، ہمارے ہر ایک خلیے کے اندر چھوٹے چھوٹے پاور ہاؤس ہوتے ہیں جنہیں مائٹوکونڈریا کہتے ہیں۔ ان کا کام بالکل ایک فیکٹری کی طرح ہوتا ہے۔ یہ ہمارے کھانے کو اس توانائی میں بدلتے ہیں جس سے ہمارا پورا جسم، ہمارا دماغ، ہمارے پٹھے سب کچھ چلتا ہے۔ اب یہ مائٹوکونڈریا جو انرجی بناتے ہیں، اس کا سائنسی نام ہے ATP۔ اسے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ہمارے جسم کی انرجی کرنسی ہے یا ایک ریچارجبل بیٹری ہے۔ ہمارا اعصابی نظام یعنی نرو سسٹم ٹھیک سے کام کرنے کے لیے اسی بیٹری پر انحصار کرتا ہے اور اسے یہ بیٹری ہر وقت فل چارج چاہیے۔ اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے، ہمارے اعصابی نظام کو جسم کے کسی بھی دوسرے حصے سے کہیں زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب یہ پاور ہاؤس یعنی مائٹوکونڈریا کسی وجہ سے کمزور پڑ جاتے ہیں اور پوری توانائی نہیں بنا پاتے تو اعصابی نظام کے سگنلز میں گڑبڑ ہونے لگتی ہے، اور اس گڑبڑ کا ایک نتیجہ ٹریمرز یعنی کپکپاہٹ کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ تو اگر مسئلہ توانائی کی کمی کا ہے تو کیا ہم ان پاور ہاؤسز کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ تحقیق ہمیں دو ایسے اہم غذائی اجزاء کے بارے میں بتاتی ہے جو اس معاملے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ پہلا ہے وائٹامن B2۔ یہ ہمارے خلیوں میں توانائی پیدا کرنے والے ایک بہت اہم انزائم کو کام کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اگر وائٹامن B2 نہ ہو تو یہ انزائم ٹھیک سے کام نہیں کر پائے گا اور ہمارے سیلز کی توانائی بنانے کی رفتار بہت سست ہو جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں، وائٹامن B2 کا ایک اور بہت زبردست کام ہے۔ یہ ہمارے اعصاب کے گرد ایک حفاظتی تہ جسے مائلن شیتھ کہتے ہیں، اس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بالکل بجلی کی تار کے اوپر پلاسٹک کی کوٹنگ کی طرح ہے جو سگنل کو لیک ہونے سے بچاتی ہے اور اسے تیزی سے منزل تک پہنچاتی ہے۔ دوسرا اہم جزو ہے کو انزائم Q10، جسے CoQ10 بھی کہتے ہیں۔
اگر وٹامن B2 توانائی بنانے میں مدد کرتا ہے تو CoQ10 اس بنی ہوئی توانائی کو مائٹوکونڈریا کے اندر صحیح جگہ پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ہماری سیلولر بیٹری کو ریچارج کرنے کے پورے سسٹم کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات جاننا ضروری ہے۔ جو لوگ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے اسٹیٹنز نامی دوائیں استعمال کرتے ہیں، ان کے جسم میں CoQ10 کی سطح خطرناک حد تک کم ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ دوائیں جسم میں CoQ10 بننے کے عمل کو بھی روک دیتی ہیں، جس سے اعصاب اور پٹھوں کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جب ہم نے وجہ بھی سمجھ لی اور ممکنہ حل بھی دیکھ لیے تو عملی طور پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ چلیں ایک سیدھے سادھے ایکشن پلان پر نظر ڈالتے ہیں۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ روزانہ 400 ملی گرام وائٹامن B2 لینا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ چونکہ یہ پانی میں حل ہوتا ہے، اسے صبح کے وقت لینا سب سے بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 500 ملی گرامز CoQ10 بھی تجویز کیا جاتا ہے، اور کیونکہ یہ چکنائی میں حل ہوتا ہے، اسے دن کے کھانے کے ساتھ لینا چاہیے تاکہ یہ جسم میں اچھی طرح جذب ہو سکے۔ اچھا، ان سپلیمنٹس کے علاوہ بھی 2 چیزیں ہیں جن کو چیک کروانا بہت ضروری ہے۔ ایک تو وائٹامن B12 کی سطح اور دوسرا تھائرائیڈ کا ٹیسٹ، کیونکہ ان دونوں چیزوں میں کمی یا خرابی بھی کبکباہٹ کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیا ہاتھوں کے کانپنے جیسے پیچیدہ مسئلے کا حل اتنا سادہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے خلیوں کے ان ننھے منھے پاور ہاؤسز کو صحیح ایندھن فراہم کرنے میں چھپا ہو؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ Thanks for watching. Like, comments and share.